جس رب کو اپنی طرف اشارہ کہ جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو وہ ولی اللہ جانتا ہے. تو یہ ولی اللہ آپ کو چند لمحوں میں اللہ کے قریب لے جاتا ہے. حضرت بڑی امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر آ کر انہوں نے اپنا مسکن ڈیرا ڈالا تو آپ کو دنیا جہان کے لوازمات کی پیشکش کی گئی. جب ایک مغل شہزادہ یہاں پر آیا تو اس نے ایک تھال بھر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے وہ تھال نہیں لیا اور یہ کہہ کر اسے کہا کہ اس سے زیادہ میرے پاس موجود ہے. تو اس نے کہا دل میں سوچا کہ یہ ایک چٹائی پہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس اس سے زیادہ موجود ہے. تو آپ نے اس کے دل کا حال پڑھ لیا تو آپ نے اپنی چٹائی کا کونا ہٹایا تو اس کو جو نظارہ ہوا تو اس نے کہا کہ واقعی حضور آپ کے پاس بہت کچھ ہے. آپ یہاں سے اپنا ڈیرا لے کے اوپر چلے گئے ایسی جگہ پہ جہاں بیٹھے جہاں پر مخلوق خدا موجود ہی نہ تھی. ہماری جد امجد حضرت پیر سید امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ رتا اوتر شریف اگر آپ جائیں چودھری صاحب ادھر بیٹھے اعجاز الحسن صاحب بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں. اس علاقے میں آج بھی سڑک بیچاری ٹوٹی پھوٹی ہے. تو 300-400 سال پہلے تو وہاں پر ڈنڈی بھی موجود نہیں تھی لیکن ایک اللہ کا ولی وہاں مظفر آباد آزاد کشمیر سے چلا اور اس جنگل میں آ کر آباد ہو گیا اپنا ایک جہان بسایا. تو یہ اللہ والے تو ایسے کرتے ہیں. پیر صاحب گنگول شریف دیکھ لیں کہ جس خطے میں وہ جا کر آباد ہوئے وہاں پر کیا دنیا بستی تھی؟ وہاں پر دنیا نہیں تھی لیکن آپ نے دنیا آباد کر دی. تو یہ اولیاء اللہ کا دامن ہے اور اولیاء اللہ کا دامن ایسا ہے کہ اولیاء اللہ کے در پہ کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا, کوئی وہابی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا. وہاں پر صرف اللہ کی مخلوق آتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آتی ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ اولیاء اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور میں ایک چیز اکثر و بیشتر بیان کرتا ہوں ایک چیز اکثر و بیشتر بیان کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی اولاد جسے ہم بھی اولیاء اللہ کی اولاد میں سے ہیں, ہم پیر کہلواتے ہیں لیکن ایک پیر کی بھی ایک لائف ہوتی ہے. پیر صاحب ایک مدت ہے, اس مدت کے بعد اس نے فنا ہو جانا ہے, اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو پھر کیا کرو گے؟ اس پیر وہ اگر چلا گیا اس دنیا سے پھر ایک نیا پیر تلاش کرو گے, پھر وہ چلا جائے گا پھر ایک نیا پیر تلاش کرو گے. تو تم کوئی ایسا پیر کیوں نہیں تلاش کرتے جو فنا ہی نہ ہو؟ تو وہ صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پیر صاحب جب بھی کوئی پیر ہے یا فنا نہ ہوئے, میں ایک پیر ہے کہنے وہ کڑا میں قرآن کریم ہے. قرآن کریم ایسا پیر ہے جس نے فنا نہیں ہونا, وہ لوہے محفوظ کی طرح محفوظ ہے, وہ قیامت تک رہے گا. تو جو اس کو بنا پیر بنا لے گا اس قیامت تک اس کا پیر وہی رہے گا. لہذا میں نے ایک ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو میرے نظروں سے گزرا, غالباً اس میں پیر صاحب گنگول شریف بھی موجود تھے, پیر صاحب ایک اور موجود تھے. انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ اولیاء اللہ کے مزارات کو سرکاری تحویل میں لیا جا رہا ہے. تو جب یہ بات میری نظروں سے گزری تو میں نے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس بھی کی اور میں نے بذریعہ خط پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا کہ جو مزارات اولیاء کرام پیران عظام کے پاس ہیں آپ ان کی طرف دیکھنے کے بجائے جو مزارات اولیاء کرام پہلے سے سرکاری تحویل میں موجود ہیں آپ ان مزارات کے اوپر دینی درسگاہ کا اہتمام کریں اور اس دینی درسگاہ کا نصاب ایسا ہو کہ جو کہ ہر مکتبہ فکر کے لیے قابل قبول ہو, کسی مکتبہ فکر کو اس کے اوپر اعتراض نہ ہو. تو جب میں یہ خط وہاں پر پہنچا رہا تھا تو ایک صاحب جو اس کو میرے بہاف پہ ٹائپ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پیر صاحب ایسا نصاب ترتیب دینا کیا ممکنات میں سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ الحمدللہ جس اللہ نے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ڈالا ہے اس اللہ نے میرے ذہن میں وہ نصاب بھی ڈالا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ
میں نہایت ہی مشکور ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اور اس لیے نہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے، میرا اس حوالے سے ان سے کوئی رابطہ، کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان کا مشکور اس وجہ سے ہوں کہ میرے اس خط کا جواب انہوں نے مجھے دیا اور میری اس تجویز کو سیکرٹری مذہبی امور صاحب کی طرف ڈائریکٹ کیا اور اس کے بعد سجیشنز مانگی۔ مجھے امید ہے کہ جیسے انہوں نے اس خط کو ڈائریکٹ کیا اسی طرح وہ اس کو قابل عمل بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ اگر یہ دینی دستگاہوں کا قیام ان مزارات اولیاء کرام پر ہو گیا جیسا کہ دربار حضرت بر امام سرکار ہے، تو مجھے بڑی امید ہے کہ یہ جو ہمارے درمیان نفاق کی ایک لہر چل رہی ہے اس پہ قابو پانے میں بڑی حد تک مدد ملے گی۔ لہٰذا ایک بار پھر آخر میں آپ کو پیر ہاؤس کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ آپ لوگ عام حالات میں ایک ہی محلے گلی میں رہتے ہیں، آپ کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہوتا، لیکن پھر اچانک سے کوئی ایک صاحب آتے ہیں اس محلے میں اور آپ کو آپس میں لڑا کے چلے جاتے ہیں، تو اس میں ان لڑانے والوں کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ لوگوں کا قصور ہے۔ کیا آپ لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو ترجمے سے پڑھنا نہیں جانتے؟ قطعاً ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں جو یہ کہیں کہ اللہ کی کتاب کو اکیلے بیٹھ کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا کہ میں نے آسان کیا، اللہ نے فرمایا سمجھنے کے لیے آسان کیا۔ لہٰذا یہ کتاب کی جو آیات ہیں یہ عربی میں جب نازل ہوئی تو اس وجہ سے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو کسی عجمی زبان کا قرآن کرتا، سورہ حامیم سجدہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اسے عربی زبان کا قرآن کرتا تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی عجمی، نبی عربی اور قرآن عجمی ہے، وہ میرے نبی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو لہٰذا میں نے اسے عربی کا قرآن کیا۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ قرآن عربی میں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں خوشی اور ڈر سناتا ہے۔ اب جس بندے کو اس کی سمجھ نہیں ہے اس کو نہ خوشی کا پتہ چلے گا نہ ڈر کا پتہ چلے گا۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے کیا احکامات جاری کیے ہیں تو ایک دفعہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں، باخدا اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں اس دن کے بعد آپ یہ دیکھنا بھول جائیں گے کہ اس شخص کی کاسٹ اور کریڈ کیا ہے، اس کا مکتب فکر کیا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے اس بحکم قرآن صرف وہ انسان ایک کھڑا ہوگا۔ وہ کسی نے مجھے ایک تصویر بھجوائی، یہ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، اس میں دو بچے سڑک کے کنارے ننگے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور سردی کا موسم ہے، تو صاحب اس تصویر پہ لکھتے ہیں کہ جنت کی کنجیاں سڑکوں پر پڑی ہیں اور لوگوں کو حج مہنگا ہونے کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں پر اپنے ساتھ والے کا احساس کر کے نہ گئے نا تو اس گھر جب جائیں گے تو آپ کو ملے گا کچھ نہیں۔ اگر آپ نے اس گھر کچھ لینے کے لیے جانا ہے تو یہاں پر اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں، ان کے حقوق پورے کریں، آپ کے دوست احباب ہیں، دیگر اعزاء پر کریں، ان کے ساتھ ایک نرمی والا رویہ رکھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کی اصل بنیاد ہیں اور دین کی اصل اساس ہیں، لیکن ہمیں ان سے دور کر دیا جاتا ہے اور سختی کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ واضح اللہ تعالیٰ کے آخری ارشاد کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں، لہٰذا ہم دین میں سختی نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے نرمی کرنی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا ایک لفظ ہے حافظ صاحب، قرآن نے درمیان سے لکھا ہونا ہے، اسی لوگ اس لفظ نہ بڑا چاہ کے رکھتے ہیں کہ یار بڑی زبردست ہے کہ قرآن نہ ادا آ گیا، ایسے قرآن کا مڈ آ گیا تو اس کا مطلب بڑا بابرکت لفظ ہوگا، لیکن اکثر و بیشتر اور زیادہ تر لوگ یہ توفیق نہیں کرتے کہ اس لفظ کا معنی دیکھ لیں۔ اس لفظ کا معنی ہے کہ اور نرمی سے بات کرنا، اور یہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کو منانے کے لیے جا رہے ہو، نرمی سے بات کرنا، فرعون جیسے مشرک کے لیے۔ تو لہٰذا دین میں نرمی ہے، اور یہی نرمی اولیاء اللہ اور کچھ نہیں کرتے تھے، وہ صرف قرآن کریم پر چلتے تھے۔ تو اسی قرآن کریم پر چلنے کی وجہ سے آج وہ بظاہر طور پر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے عرس منائے جاتے ہیں، لوگ ان کو پھر بھی یاد کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا انسان اس طرح نہیں مرتا
کہ اگر اس کو اٹھا کے دفنا دیا تو مر گیا. انسان اس ٹائم مرتا ہے جب اس کو پیچھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ اولیاء علیہ کرام نے سختی کو چھوڑ کر نرمی کا رویہ اپنایا، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی. آپ نہایت ہی شفیق مہربان تھے لوگوں کے ساتھ. آپ نے کفار کو بھی فتح مکہ کے موقع پر زبردستی دائرہ اسلام میں داخل نہیں کیا. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے جو رویے ہیں ان میں نرمی پیدا کریں تاکہ غیر مسلموں کو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا موقع ملے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب آپ اسپیچ فرما رہے تھے، خوبصورت میسج کنوے کر رہے تھے. دنیا بھر میں پیر سید حیدر علی شاہ گیلانی صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بری امام سرکار، زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ رت ہوتر شریف خوبصورت میسج کنوے کر رہے تھے. امام علی مقام امام حسین کا خوبصورت فرمان ہے کہ ہر روز ہر گھر میں انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسانیت کہیں کہیں جنم لے رہی ہے. اب بیٹھ جائے یار، کیمرے کیا کیوں آ رہے؟ بیٹھ جائے، اب بھی بیٹھ جائے، سائڈ پہ ہو جائے، کیمرہ ہے، بیٹھ جائے. اب آپ بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. جو پیغام پوری دنیا کے اندر بھی سب دیا ہے وہ محبت کا پیغام ہے. کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا. منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں. علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے. علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں. تجربہ ہے یہ برسوں کا، کبھی تم آزما لینا. تجربہ ہے یہ برسوں کا، کبھی تم آزما لینا. زمانے چپ بھی ہو جائیں، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. کہا تھا نا. اب آپ سے گزارش ہے، آج جشن کی رات ہے، اسٹیج سے عمر بھائی، راجہ عمر صاحب، مسعود چودھری صاحب کوارڈینیٹر پیس ہاؤس، عامر ندیم آبان صاحب کوارڈینیٹر پیر ہاؤس، آپ سے گزارش ہے. عرفان صدیقی صاحب کوارڈینیٹر پیس ہاؤس، آپ سے گزارش ہے سٹیج خالی کروا دیں. کاٹیا صاحب سٹیج خالی کروا دیں. قبال آنے والے ہیں، سٹیج خالی کروا دیں. جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا. توجہ، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب آ جائیں تو جم کے برس، اور اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر قرآن میں ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. تو آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ یا محمد، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ یا محمد.
मोहम्मद आंख वाला। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, हयाते जावेदानी है गुलामे पंजतन होना। हयाते जावेदानी है गुलामे पंजतन होना। खुदा की मेहरबानी है गुलामे पंजतन होना।